بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلمہ توحید کی 3 فضیلتیں بیان کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک مجمع الزوائد شریف کی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کلمہ سے کوئی عمل آگے نہ بڑھ سکے گا اور اس کے ساتھ کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ دوستو، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے راوی صحابی رسول حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے کہا وہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسری حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاندی یا دودھ صدقہ کیا یا اندھے کو راستہ بتایا تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ توحید کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے، شیطان کے شرور سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری قبر و آخرت کو اچھا فرما دے، اور کل بروز قیامت اس کلمہ توحید کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر ہم گناہ گاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر ہم 1 مرتبہ کوئی سی بھی سورت پڑھیں تو ہمیں 70 مرتبہ وہ سورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے
تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔